بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ میرے آج کے ولاگ کو انتہائی غور سے سنیے گا۔ میں آپ کے ساتھ اپنے رب کریم کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی آج کہنے جا رہا ہوں اس ملک اور اس قوم کی بہتری کی خاطر کہنے جا رہا ہوں۔ صرف ملک اور قوم کی بہتری نہیں، مجھے معاف کر دیجئے اس جملے کے حوالے سے کہ فوج ایک ادارہ ہے۔ میں فوج کی بہتری کے پیش نظر بھی ایک بہت بڑا رسک لے کر یہ ولاگ کرنے جا رہا ہوں۔ جس طرح سیلاب بڑھتا چلا رہا ہے، ہر طرف تباہی اور بربادی کا ایک منظر ہے، اس پہ میں بات کروں گا اسی ولاگ کے اندر، لیکن اسے صرف ایک استعارے کے طور پر اس وقت میں استعمال کر رہا ہوں۔ یہ جتنی تباہی بربادی پھیلتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے بڑی تباہی اور بربادی فوج کے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ میں آپ سے کہتا چلا رہا تھا کہ جب میں کہتا ہوں کہ فوج نے ملک کے ساتھ زیادتی کی تو فوج سے میری مراد ہمیشہ چند جنرلز ہوا کرتے ہیں۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ میری خبر ہے کہ فوج کے اندر انتہائی ٹینشن پائی جاتی ہے۔ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، اگر آپ محسوس کرتے ہیں، میں محسوس کرتا ہوں، خلق خدا محسوس کرتی ہے، 95, 96, 97% لوگ اسی طرح سوچتے اور اسی طرح دیکھتے ہیں کہ پنجاب سے شروع ہو جائیے کہ ایک نالائق عورت جس کا کام صرف 4 گھنٹے لگا کر اپنی لیپا پوتی منہ پہ کرنا اور لباس کا خیال رکھنا اور ٹک ٹاک بنانے والوں کو ساتھ لے کر ٹک ٹاک بنانا اور ٹک ٹاک منصوبے وہ جاری کرنا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ اگر کام ہے تو پنجاب کی حد تک بھی تباہی اور بربادی کا ایک عجیب عالم ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے فطرت نے انتقام لینا شروع کر دیا ہے کہ آپ خاموش ہیں، آسمان پھٹ پڑے ہیں کہ آپ خاموش ہیں۔ شہباز شریف کی طرف آ جائیے اور پوری کابینہ کی طرف آ جائیے، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ سارے ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ انہیں لا کر زبردستی قوم کے سر پر بٹھا دیا گیا ہے، اور فوجی جنرلز نے یہ بجا طور پر سوچنا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین اکرام، میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کر عمر کے اس حصے میں جب کیا مجھے آرام چاہیے، میں سارے خطرات کو مول لے کر یہ آج کا ولاگ کر رہا ہوں اور کہتا ہوں کہ فوج کی جو اس وقت بدنامی ہو چکی ہے، فوج کی مقبولیت زیرو سے بھی نیچے جا رہی ہے۔ تخت السرا کے اندر فوجی جوان سے لے کر جنرل تک، درمیان میں جتنے بھی سٹیپس آتے ہیں، سارے کے سارے اس وقت سوچ رہے ہیں کہ ہم کس ادارے سے وابستہ ہیں۔ عوام اس ادارے کے خلاف ہو چکی ہے۔ یہ تو میں آپ کو شہادت دیتا ہوں، آپ کو گواہی دیتا ہوں۔ اگر اس گواہی اور اس شہادت پہ کوئی چمڑی بھی میری منصور کی طرح اترتی ہے تو میں اتروانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا علم جنرلز کو بھی ہے اور جوان تک نیچے یہ علم ہے کہ ہم کس ادارے سے وابستہ ہیں جو قوم کے بالمقابل لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ اب معاملہ اس حد تک پہنچ چکا ہے، خدا کرے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ متحد فوج اس کا اتحاد ٹوٹ جائے، کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ نئی روایات نہ شروع ہو جائے پاک آرمی کے، کیونکہ میں پھر کہوں گا جو پولیٹیکل سچویشن کی انڈرسٹینڈنگ رکھنے والے ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے کہ پاکستان کو ایک انتہائی مضبوط فوج کی ضرورت ہے، لیکن فوج کی یکجہتی اور اتحاد مجھے پارا پارا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا ناظرین اکرام، اس وقت یہ پورے کا پورا سسٹم نیشنل سیکیورٹی رسک بن چکا ہے۔ یہ صرف بستیاں نہیں ڈوب رہی، میں کہتا چلا رہا ہوں بلوچستان ڈوب رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، KPK ٹوٹ رہا ہے، پھوٹ رہا ہے۔ غصے اور غم سے بھرا ہوا ہے اس ملک میں جو نظام تھوپ کر انہیں چلانے کی زور زبردستی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اب اس کا اثر فوجی جنرلز تک اس مقام تک پہنچ گیا ہے کہ کہیں یہ آپس میں ہی دست و گریبان نہ ہو جائے۔ میری آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو گزارش نہیں، مشورہ ہے، اپنے طویل اور عمیق سیاسی تجربے کی بنا پر، اور نادیدہ مجھے دید نہیں لگ رہا ہے کہ وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں اور یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ کتنی بڑی بظاہر بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہوں اس ملک اور اس قوم کی بہتری کی خاطر۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جسے ساری کی ساری اشرافیہ نے، اداروں کو بھی اس کے خلاف کھڑا کر کے بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی مقدمے کے جیل میں بند کر رکھا ہے، جو مصیبتوں کے اس وقت پہاڑ توڑے گئے ہیں
हो तो किसी पहाड़ के साथ भी ऐसा किया जाता तो वो भी शायद रेजा रेजा हो जाए। वो डट कर खड़ा है इस मुल्क और इस कौम के लिए। जरा अंदाजा कीजिए, किताबें मिल गई, किचन खुल गया, बिजली बहाल हो गई, गटर्स में जो रुकावटें पैदा की गई थी वो रुकावटें खत्म हो गई। तो अगर कोई और होता तो शुक्रिया अदा करता। वो शुक्र, इनका शुक्रिया अदा करने की हदूद से बहुत विरा हो चुका है। उसे कोई परवाह नहीं कि उससे फिर किताबें छीन ली जाए, उस पर फिर जुल्म सितम की चक्की रवां कर दी जाए। क्या कहा है उसने? तमाम पार्लिमानी कमेटियों से मुस्तफी हो जाए। मुस्तफी हो गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इस्तीफा। अब अगला मरहला है, मैं कहता चला रहा हूं कि आज मुल्क की सूरत हाल इस्तिस्नाई सूरत हाल है। इसके बका और इसकी फना का सवाल दरपेश है। असेंबलियों से इस्तीफा देना कोई अच्छी बात नहीं होती, सियासत का मैदान खाली छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं होती, लेकिन कभी यह तकाजा बन जाता है। मेरी ख्वाहिश थी, मैंने कहा अभी 3, 4, 5 वीडियोस में मैंने कहा कि मुस्तफी हो जाना चाहिए। मैंने तो इब्तिदा में कह दिया था, आप मेरी वीडियो निकाल के देखें। 10 फरवरी की मेरी इंतखाबात के 2 दिन बाद मैंने कहा था कि मुस्तफी हो जाएं और जितने लोग आपके जीते हुए हैं आप उनकी एक पैरेलल हुकूमत अनाउंस कर दें। मत जाएं सूबाई असेंबली में, मत जाएं किसी कौमी असेंबली में, खाली छोड़ दे, करवाने देने जिमनी इंतखाबात। तो अब भी सूरत हाल उस तरफ जा रही है कि अगला मरहला तमाम असेंबलियों से इस्तीफे आने शुरू हो जाएंगे। कैसे चला लेंगे ये मुल्क को? क्या करने जा रहे हैं ये इस मुल्क के साथ? लेकिन अब मैंने आपसे पहले कहा था, आप मेरा मजाक नहीं उड़ाते थे, मोहब्बत से आप पूछते थे, मुझे सुनने वाले और मुझे देखने वाले, कि जनाब हालात तो ये हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि आप वजदानी सतह पर महसूस कर रहे हैं कि इमरान खान के बुरे दिन जो हमें बुरे नजर आते हैं। मैं इमरान खान की इसे तरबियत के दिन कहता हूं। तरबियत की है, फितरत ने उसकी सोचने का मौका दिया है, इमरान मजीद पढ़ने का मौका दिया है, गौर व फिक्र का मौका दिया है। यहाँ तो 40 दिन का चिल्ला कोई काटा है तो वो पीर और वली बनकर आ जाता है, तवीज देने शुरू कर देता है। उसे तो 2 साल हो गए बाबा, कितने चिल्ले बनते हैं, जितने दिन उसे हो चुके हैं जेल में नहीं, चाहे यूसुफ में उसे 40 पे तकसीम कर लिए, डिवाइड कर लिए, इतने चिल्ले काट लिए हैं उसने। और अब आसमान से फैसला सादर हो गया है इनके बोरिए बिस्तरे लपेटे जाने का और इमरान खान को इस कश्ती का मांझी बनाकर इस कश्ती को किनारे लगवाने का, जिसका नाम पाकिस्तान है। एक तो खबर आपको ये दे दी है मैंने कि फौज के अंदर इत्तेहाद को, यकजहती को शदीद खतरात लाहक हो। जनरल ने महसूस करना शुरू कर दिया कि फौज बदनाम होती चली जा रही है। अब बदनामी दिन ब दिन, रोज बरोज बढ़ती चली जाएगी, इसे यहां रुक जाना चाहिए। फिर किसी की जरूरत नहीं होती, किसी को धक्का देके निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ माथों की शिकनें बताएंगी किसी को कि भाई अब मैं यहां से रुखसत हो जाऊं तो बेहतर है। और मैंने जो मशवरा दिया है वो मशवरा दिया है इंतहाई दयानंदारी से, इंतहाई गैर जज्बाती अंदाज में, और इस मुल्क और इस कौम की बेहतरी के पेश नजर। और ये मेरा दिया गया मशवरा याद रखिएगा नाज़रीन इकराम, और वो भी याद रखिए, अभी वक्त है कि जो कुछ कर चुके हैं आप, दैट्स एनफ। बंद कीजिए इस बात को और छोड़ जाइए इस मुल्क को। आपके मुल्क छोड़ जाने की वजह से ये मुल्क और कौम, इनकी बचत की कोई राह निकल आएगी, पाकिस्तान की सालमियत के इम्कानात उभर आएंगे। और अब मैं ये कहता हूं कि ये मुल्क जिस मुकाम पर पहुंच गया है, अब वो लोग जो इस मुल्क के मुहाफिज हैं वो इस मुल्क को बर्बादी के गड़े में किसी को उतारने की इजाजत नहीं देंगे। दूसरी तरफ आपने सुन लिया होगा कि अनकरीब डेमोक्रेट, रिपब्लिकन दोनों मिलकर पाकिस्तान के बारे में, इमरान खान के बारे में एक मूव लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस के अंदर फट पड़ी है दुनिया। कासिम खान, सलमान खान, जमैमा, बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानी, जिन्हें ओवरसीज पाकिस्तानी कहा जाता है, इन सब ने एमनेस्टी इंटरनेशनल को सारी सूरत हाल से आगाह करना शुरू कर दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल तैयार है वावेला करने। कहां जाएंगे ये? बैरूनी दबाव शुरू। मैं अक्सर कहता चला आया हूं कि मैं इसके हक में नहीं हूं कि ट्रंप कहे कि इमरान खान को छोड़ दो, ऐसी रिहाई नहीं चाहिए। हाँ, वहां के पार्लियामेंटेरियंस आवाज उठाएं और उसका ये दबाव महसूस करें, एमनेस्टी इंटरनेशनल मैदान में आ जाए, फौज के अंदर से दबाव बढ़ना शुरू हो जाए उन लोगों पर जो जिम्मेदार हैं। चंद लोग हैं, चंद, और मैं लिख कर देता हूं कि ये 11 लोगों से ज्यादा नहीं है, बकिया सब के सब उनसे शुरू हो जाए। जनरल्स की तरफ आ जाए, मेजर जनरल्स की तरफ आ जाए, ब्रिगेडियर की तरफ आ जाए, फुल कर्नल की तरफ आ जाए, लेफ्टिनेंट कर्नल की तरफ आ जाए, मेजर की तरफ आ जाए, कप्तान तक पहुंच जाए, और फिर नीचे चलते चलते बैरकों में जवानों तक आप आ जाए।
سب افسردہ ہیں، دل گرفتہ ہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں، ناراض ہیں۔ جو کچھ فوجی قیادت ہماری کر رہی ہے اس وقت اس پاکستان کے ساتھ، یہ زرداری کے بارے میں، یہ بی بی ٹک ٹاکر کے بارے میں، یہ جوکر شباز شریف کے بارے میں، یہ خنود شدہ لاش نمائشی پہلوان نواز کے بارے میں لوگ ناک آ چکے ہیں۔ ان کا نام سن کر، ان کی شکلیں دیکھ کر فشار خون میں گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے ہر شخص کی۔ کیسے یہ قائم رہ سکتا؟ میں آپ سے کہتا چلا رہا ہوں کہ ناظرین کرام، جب حبس اور حدت اور گرمی اس حد تک بڑھ جائے کہ پرندے چونچ کھول لیں اور اپنے ونگز اپنے وجود سے جدا کر لیں، تو سیانے انہیں دیکھ کر پرندوں کی یہ حالت دے کر کہہ دیتے ہیں کہ اب کے ابر برسے کے برسے، اب کے بادل آئے کے آئے، اب کے میںھ پڑے کے پڑے۔ میں آپ کو یہ مثال دے کر کہتا چلا رہا ہوں پچھلے 1.5 ماہ سے، اور آج جو کچھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں آپ کو خبر کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ ایسے دوست ہیں، ایسے لوگ ہیں، دوست نہیں جو مجھے خبر دیتے ہیں، ان کے نمبر بھی نہیں آتے میرے ٹیلی فون پہ، اللہ رسول اور قرآن کو گواہ کر کے وہ خبر دیتے ہیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے آپ کے ملک کے اندر۔ باقی تو جو حال ہے اس وقت پورے پاکستان کا وہ آپ کے سامنے ہے۔ بالخصوص آپ ایسے کریں گے ذرا پنجاب، مجھے محبت ہے اپنے پورے پاکستان کے چپے چپے اور ذرے ذرے کے ساتھ میرا رومانس وابستہ ہے، لیکن آئیے ذرا پنجاب کی صورتحال دیکھیں۔ سب سے پہلے اس زہرآلود دیگ میں سے چاولوں کا ایک دانہ اٹھا لے علیم خان، چلے 2 اٹھا لے، دوسرا اٹھا لے جہانگیر خان ترین، اور پھر دیکھیے وہ جیل میں بیٹھا مرد کلندر۔ یہی وہ جگہ تھی جو آج ایک ایک منزل تک ڈوب چکی ہے، اربوں روپیہ لوگوں کا جنہوں نے وہاں پلاٹ خریدے پارک ویو سوسائٹی میں، وہ ڈوب چکے ہیں، سامان ڈوب چکا ہے، گھر ڈوب چکے ہیں، ان کے کرسٹل بلاک، ان کے ڈائمنڈ بلاک، ان کے گولڈن بلاک، کس کس نام سے یہ جھل اور دھوکہ دیتے رہے ہیں لوگوں کو، وہ دریا کے ساتھ مل کر دریا ہو گئے ہیں۔ عمران خان نے جب علیم خان نے کہا کہ یہ، عمران خان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا بھی، وہ دریا کی زمین ہے، کبھی دریا ادھر سے گزرا کرتا تھا، کسی وقت بھی دریا ادھر رخ کر سکتا ہے، میں اجازت نہیں دوں گا۔ چھوڑ گیا وہ لینڈ مافیا، رد کر کے رکھ دیا، نقصان برداشت کر لیا، تانے سہ لیے کہ اے ٹی ایم بھاگ گیا، اور دوسرا وہ شوگر مافیا اربوں روپے کا ٹیکہ لگانا چاہتا تھا، بند کر دیا عمران خان نے۔ اور یہ وہی عمران خان ہے جو محمد ڈیم، دیامر بادشاہ ڈیم، اس کے علاوہ 9 ڈیم، چونکہ ان ڈیمز جب اس کے دور میں بن رہے تھے، جس تیزی کے ساتھ کام وہاں جاری تھا، وہ کوئی 2 سال کے عرصے میں، 2.5 سال کے عرصے میں وہ ڈیم مکمل ہو جاتے تھے، وہ وہیں پہ ٹھپ کر دی۔ جو پیسے اس میں لگنے تھے کھا گئے، یہ ہضم کر گئے، ہڑپ کر گئے۔ یاد ہے آپ کو مذاق اڑاتے تھے یہ بلین ٹری؟ اب جائیں جا کر پوچھیں پوری دنیا سے، یہ درخت ہی ہیں جو سیلابوں کو روکتے ہیں، یہ درخت ہی ہیں جو لینڈ سلائڈنگ کو روکتے ہیں۔ ویژن دیکھیے اس کا، اس مرد کلندر کا۔ اور کیا آپ کو علم نہیں؟ خدا کے لیے جائیے گوگل پہ، ویسے تو آپ ہر بندہ فون پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے، جائیے جس وقت عمران خان نکلا ذرا پیٹرول کی قیمت دیکھیے، آٹے کی قیمت دیکھیے، بجلی کی قیمت دیکھیے، ایکسپورٹ دیکھیے کتنی ہوئی، اور امپورٹ دیکھیے امپورٹ بل کیا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پھر آج ان کے ذرا وجہ سے جو بربادی پھیلی ہوئی ایکسپورٹ میں، امپورٹ میں، انڈسٹری میں، فطرت کے ہاتھوں جو تباہی آج ہو رہی ہے، وہ دیکھ ڈالر کتنے کا تھا جب عمران خان کو نکالا انہوں نے، رجیم چینج، آج کتنے کا ڈالر ہے؟ ہنستے باستے اور چلتے پاؤں پر کھڑے ہوئے پاکستان کا میں ناظرین کرام دیانتداری سے کہتا ہوں، بھیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ایسے لگتا ہے 50 سال پیچھے لے گئے ہیں یہ لوگ اس پاکستان کو، اس ملک کو۔ اور اگر یہ مجھے پتا ہے، آپ کا ذاتی خیال کیا ہے؟ یہ فوجی جوان کو نہیں پتا، یہ ہمارے اعلیٰ فوجی افسران کو نہیں پتا، ان کے بچے یونیورسٹیوں میں پڑھتے، ان کے بچے لوگوں سے نہیں ملتے، سیولین سے، کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں دکھ نہیں ہے، انہیں تعصب نہیں ہے؟ آپ نے پتھر سمجھ رکھا ہے۔ اس معاشرے کے افراد ہیں پہلے وہ، بعد میں یہ اضافیت ہے کہ وہ فوج، اس مقام پہ پہنچا دیا آپ نے فوج کو غلط پالیسیز کی وجہ سے، سیاست میں اس حد تک کہ عربی کے اونٹ کی طرح خیمے کے اندر گھس جانے کے رد عمل میں قوم کو اس جگہ پہ لا کھڑا کیا ہے جس جگہ پہ وہ انڈین آرمی کے خلاف کھڑی ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی جذباتی جملے نہیں ہے ناظرین کرام، مجھے بولنے سے پہلے لفظ اور جملوں کو تولنا آتا ہے۔ یہ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے اندر لفظ اور جملہ میرے اندر تل کر میری زبان سے پھسلتا ہے یا نکلتا ہے یا ادا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ویسے تو مجھے چاہیے تھا، ذرا غور کیجئے کہ اس وقت بستیاں، سڑکیں، گلیاں بکھرے ہوئے دریاؤں کی شکل اختیار کر چکی ہے، دوسری طرف ملک کی یہ حالت ہے جو میں نے ابھی اپنے ٹوٹے پھوٹے اور شکستہ جملوں میں آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ان دونوں صورتحال احوال کو سامنے رکھ کر میں کہتا ہوں
کہ سیلاب کی تباہی وہ تباہی نہیں ہے جو تباہی ان کی وجہ سے سر پہ منڈلا رہی ہے. یہ وہ وقت ہے کہ پوری قوم چھتوں پہ چڑھ جائے, اذانیں دے, اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی, انفرادی اور اجتماعی گناہوں کی معافی مانگے کہ یا اللہ انہیں ٹال, انہیں اپنی گرفت ملے. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, اللہ تیری پکڑ بڑی شدید ہے. ہم تسلیم کرتے ہیں, پکڑ گرفت ملے انہیں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے پاکستان کو ڈوبتے ہوئے, ٹوٹتے ہوئے, برباد ہوتے ہوئے, دوسرے لوگوں کا گلا کاٹتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں. لوٹ مار مچی ہوئی ہے. اس وقت ناظرین اکرام مجھے فیور دے کر یقین کر دیجیے کہ ہر وہ شخص جس کا ہاتھ کہیں پڑتا ہے اسے پکا یقین ہے کہ اس کے بعد اقتدار ان کا مقدر نہیں, سیاست ان کا مقدر نہیں, بالخصوص شریف خاندان کو اور ان کے حواریوں اور پٹواریوں کو. لہٰذا وہ لوٹ رہے ہیں جہاں سے انہیں بن پڑتا ہے, اور جتنا بن پڑتا ہے وہ لوٹ رہے ہیں. باہر جائیدادیں خرید رہے ہیں, اپنا مستقبل اپنے تئیں محفوظ بنانے کے لیے خالی کر رہے ہیں. خزانہ کچھ بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. ایئرپورٹ سارے آپ کے بیچ کے یہ چلے, کہاں سے لاؤ گے, کہاں سے پکڑو گے, سب کچھ فروخت کر دیا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ یہ جاہل لوگ ہیں. عمران خان ٹھیک کہتا تھا, ایک تو ان پڑھ ہے, ایک جاہل ہیں, پھر یہ اتنے جاہل ہیں کہ اپنی جاہلیت کو ختم کرنے کی نہ تمنا رکھتے ہیں نہ کوشش کرتے ہیں. ان کا خیال تھا کہ ادھر سے پنجاب کا ریونیو اکٹھا کرو, باہر سے قرضے لو, ٹریکٹر مفت دے دو لوگوں کو, لیپ ٹاپ مفت دے دو لوگوں کو, موٹر بائیکل مفت دے دو, سکوٹیاں لڑکیوں کو دے دو, وظیفے دے دو, قرضے دے دو, نقابلے واپسی, کوئی 40-50-100 ارب روپیہ لگا دو ادھر. ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا رجوع ہماری طرف ہو جائے. اور لوگ اتنے سیانے ہیں اور اتنے کمیٹڈ ہیں, ان کے خلاف کمیٹڈ ہے, عمران خان کے ساتھ محبت میں اس گہرائی تک وابستہ ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پیسے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو کسی کو چائے نہیں پلاتے, یہ تو لوٹ کر کھا گئے. لہٰذا معیشت کا بھی بیڑا گرک کر کے انہوں نے رکھ دیا ہے, قرضوں کو اپنے ان 2-2.5 سالوں کے اندر دگنا کر دیا ہے, اور بن پھر بھی کچھ نہیں پا رہا. اب کیا کر رہے ہیں یہ کہ لاہور, وہ اس لیے ناظرین اکرام ان کا خیال ہے, میں تو پہلے کہہ چکا ہوں نا کہ یہ تو اس طرح بھاگے گے کہ بری بری ہوائی جو راستہ ملا انہیں بھاگے گے, یہ ملک چھوڑ کر آئیں گے, لائے جائیں گے. لیکن ان کا خیال ہے کہ ہماری نسلیں لاہور سے الیکشن لڑیں گی, ہمارے حلقوں کے لوگوں کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے, انہیں واپس لایا جائے. اربوں روپیہ لگا کر ترکی سے, چائنا سے یہ مشینیں چل رہی ہیں, وہ بند وہ پڑی ہیں, یہ صفائیاں ہو رہی ہیں, یہ پودوں کو پانی دیا جا رہا ہے, لوگوں کو سونے کا پورے لاہور پہ لیپ کروا دو, پترے چڑھوا دو, ہر گھر میں ایک ایک گاڑی پہنچوا دو, ایک ایک دروازے پر ٹریکٹر کھڑا کر دو, 2 سکوٹیاں, 2 موٹر سائیکل, 6 لیپ ٹاپ کھڑا کر دو ہر گھر کے باہر. اس گھر سے بھی تم لوگوں کے لیے لعنت اور نفرت ہی برآمد ہوگی. عمران خان سے خطرہ ہے, عمران خان سے خوف ہے. عمران خان نے یہ ٹھان لی ہے, عمران خان انتقام نہیں لے گا. انتقام لینے کی بابا ضرورت ہی نہیں, ان کے جرائم اتنے سنگین ہیں. ہم نے ایک وصیت وکیل, ایک شخص کے قتل میں 3 لوگوں کو میں نے پھانسی ہوتے دیکھا ہے. تو یہ قتل ماڈل ٹاؤن, یہ 26 نومبر کو وہ جو قتل و غارت کری ہوئی, اس میں اگر جمع تفریق بھی کرے تو کوئی 100 بندہ تو ضرور سزائے موت ہوگا اور پھانسی چڑھے گا بھی. ذرا آپ دیکھ لیجئے, بنگلہ دیش میں 1974 میں مجیب کو فوج نے قتل کیا, اور 2 سال پہلے ان لوگوں کو پھانسی دی گئی جو قتل میں ملوث تھے یا جن کا کوئی حصہ تھا سوچ کی حد تک بھی. اور جماعت اسلامی کے لوگوں کو بھی پھانسی دی گئی, بنگالی جماعت اسلامی کے تھے وہ. سن 1971 میں جس طرح یہاں جماعت اسلامی کی طلبہ شاخ ہے, اسلامی جمعیت طلبہ, وہاں انہوں نے الشمس اور البدر بنائی, جنہوں نے فوج کے ساتھ مل کر اپنے ہی بنگالی بھائیوں پر ظلم و ستم کیے, طاقت سے وہ بھی پاکستان کو بچانے کے لیے فوج کے شانہ بشانہ ہو گئے. اس وقت ان کی عمر تھی کسی کی 18 سال, کسی کی 26 سال, اور پھر 40 سال گزر جانے کے بعد جب ان کی عمریں ہو گئی 70 برس, پکڑ کر انہیں پھانسی پہ لٹکایا گیا, سزائے موت ہوئی انہیں. انہیں بھی سزائے موت ہوگی. میں نے آپ کو ایک خواب سنایا تھا ناظرین اکرام, کوئی ایویں نہیں, وہ میرا خواب وہ پیچھے نہیں چھوڑتا. شکر ہے کوئی پچھلے 1 مہینے سے یہ سلسلہ بند ہوا ہے. میں نے لاشیں لٹکتی دیکھی ہیں, اور کچھ لاشوں کا کہہ لیجیے, چلے کچھ لاشوں کا میں نام نہیں لے رہا, تھوڑی سی حفاظت تو مجھے بھی اپنی کرنی چاہیے نا, اپنے تئیں وکیل بھی ہوں میں, اور کتنا ذلیل
اور کتنا رذیل کتنا ظالم نظام ہے اس وقت، اسے تو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میں نے درجنوں لاشیں لٹکی ہوئی دیکھی ہیں، درختوں کے ساتھ، الیکٹرک پولز کے ساتھ۔ میں نے یہ دیکھا ہے بہت سے چہروں کو میں جانتا ہوں کہ گاڑیوں کے پیچھے رسوں کے ساتھ انہیں باندھ کر 120 سپیڈ سے نوجوان گاڑیاں چلا رہے ہیں، کوئی جیپ کے پیچھے بندھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے وہ منظر جو میں اس طرح مسلسل خواب دیکھتا ہوں، وہ پورا ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اب انہیں موت نظر آتی ہے۔ اگر مجھے علم ہے تو جو مجرم ہے اور مجرموں کے ساتھی ہیں انہیں علم نہیں، جو بھی ان کے جرم میں شریک کار رہے ہیں۔ پہلے تو ہمیں دمادم مسکل اندر کر کے ساتھ نا، کوئی ترقی کے لیے، کوئی تھوڑا سا آگے ہونے کے لیے، کوئی ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وہ تو اب جا کے پتہ انہیں چلا ہے ہم کر کیا بیٹھے ہیں۔ ہم تو اپنی موت کا پروانہ اپنے ہاتھوں تیار کر بیٹھے ہیں، یہ تو جائیں گے، یہ تو سائے ہیں، ان کی تو حقیقت کوئی نہیں، کیا بنے گا ہمارا؟ اس لیے وہ سارے متحد ہیں، سارے جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، عمران خان کو دبانے، پی ٹی آئی کو توڑنے، پی ٹی آئی کو خوفزدہ کرنے، عمران خان سے محبت کرنے والوں کو وحشت اور دہشت زدہ کرنے۔ تو ایسے کیسے چلے گا؟ بتا دیا ہے میں نے آپ کو، خبر دی آپ کو کہ اگر فوری طور پہ تبدیلی پیدا نہ کی گئی، یہ ڈبہ فلم جو ریلیز کی گئی ہے، ہماری فوجی قیادت نے ریلیز کر رکھی ہے، یہ آصف زرداری قومی بیماری کی شکل میں، یہ نواز، یہ شبا، یہ حمزہ، یہ ٹٹر، یہ خواجہ جورینل عرف خواجہ آصف، یہ کریمنل شکل والا اور اندر سے اس سے زیادہ کریمنل رانا ثنا اور باقی سارے، انہیں علم ہے کہ ان کی کہیں بھی اب تو یہ گلوبل ولیج ہے، کہاں چلے جائے گی یہ؟ اور عمران خان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیت رکھی ہے، وہ میگنیٹ اس کے اندر موجود ہے کہ یو اے والوں کو کہے گا وہ ہاتھ پاؤں اور مشکیں کس کر حوالے کر دیں گے، انگلینڈ والوں کو کہے گا وہ حوالے کر دیں گے۔ دنیا کا کوئی ملک یہ جہاں بھی جا کر چھپنے کی کوشش کریں گے، اول تو کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پاکستانی موجود نہ ہو، ان کی تو بدبو آ جاتی ہے یہ جہاں بھی جائیں۔ انہیں پتا ہے کہ ہماری موت ہے، ہماری بچت کوئی نہیں، اور میں کہہ چکا ہوں کہ عمران خان اول تو ایسے کرے گا نہیں، لیکن اس کے بس میں بھی نہیں۔ لوگوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، لوگوں نے اتنی امیدیں اس کے ساتھ وابستہ کی ہیں، لوگ اس طرح اسے ٹوٹ کر لوگوں نے چاہا ہے، اس کے دشمنوں کو بددعائیں دی ہیں، ان سے ڈر کر دبک کر گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، کواڑ بند کر کے دعائیں کرتے ہیں عمران خان کے لیے اور اس کے مخالفین کے لیے بددعائیں کرتے ہیں۔ غضبناک ہے عوام اور بالخصوص 9.5 ساڑھے 10 کروڑ نوجوان، یہ چھوڑیں گے کسی کو؟ بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ عمران خان بھی روکے گا تو یہ نہیں روکیں گے۔ اب کہ تبدیلی کیفیتی تبدیلی ہوگی، کیمیسٹری تبدیلی نہیں ہوگی، یہ کوانٹیٹیو چینج نہیں ہوگی، کوالٹیٹیو چینج ہوگی اس ملک کے اندر، اگر اس ملک نے باقی بچنا ہے، باقی رہنا ہے۔ اور اگر سے حکومت کی تبدیلی تک بات محدود رہنی ہے تو پھر پاکستان کا اللہ حافظ۔ یہاں آپریشن ہونا چاہیے، آپریشن ہو کر رہے گا۔ ناظرین اکرام، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں اپنے اندر سے، اور اگر یہ نہ ہوا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں نہیں ہوا، اللہ نہ کرے۔ انٹرنیشنل پریشر بھی بڑھ گیا ہے، فوج کے اندر بھی محب وطن جنرلز نے اپنا اندیا پہنچا دیا ہے کہ بس جی اس سے آگے نہیں، اس سے آگے نہ بدنامی اور نہ گالی سہی جاتی ہم سے، اور نہ ان کی کرتوتوں، ان کے گناہوں کا ملبہ ہم اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، آج اتنا ہی کافی، مہلت ملی تو کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ میں ایک نئی سم لینے والا ہوں، کبھی کبھی میں فون نہیں اٹھا پاتا، چونکہ یہ زندگی ہے، اس میں معیشت ہے، معاشرت ہے، اس میں اہل خانہ ہیں، عزیز و اقارب ہیں، یار دوست ہیں، تھوڑا سا آرام بھی چاہیے۔ تو اگر کوئی کال نہ سن پاؤں تو اسے میرا دنستن اغماس مت سمجھیے گا، میری مجبوری سمجھ لیجیے گا ناظرین۔ لیکن رات 9 سے لے کر 1 بجے تک آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، میں ایک نئی سم لے لوں گا، اس کا نمبر آپ کو دے دوں گا۔ موجودہ ایک ہی سم میں میرے پاس 0300 814 7109۔ آپ کی کال میرے لیے اعزاز کا باعث۔ پاکستان پائندہ باد۔